کربلا معلیٰ، حرم امام حسین اور زیارت امام حسین۔ آداب میں سے ہے کہ انسان جب امام حسین کی زیارت کے لیے آئے تو فرات کے پانی سے غسل کرے اور پھر امام حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ یادگار ہے امام صادق کی اس عمل کی کہ جب امام صادق امیر المومنین کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے تو نجف اشرف کی زیارت کے بعد کربلا تشریف لاتے تھے، فرات کے پانی سے غسل کرتے تھے اور فرات کے پانی سے غسل کر کے امام حسین کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ شریعت نے اس عمل کو اتنا پسندیدہ قرار دیا کہ جب امام حسین کی زیارت کے لیے آؤ تو فرات کے پانی سے غسل کر کے آؤ۔ آج کے دور میں اگر فرات کے پانی سے غسل کرنا ممکن نہ ہو تو معروف یہی ہے کہ جن ہوٹلوں میں آپ قیام پذیر ہوتے ہیں، رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان ہوٹلوں میں وہی پانی آ رہا ہوتا ہے جو فرات کا پانی ہوتا ہے۔ لہذا اہتمام کرے کہ جب امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہو تو غسل کر کے پھر امام حسین کی زیارت کے لیے جائے کہ غسل زیارت کرتا ہوں امام حسین کی زیارت کا۔ جب امام حسین کے حرم میں پہنچے، اب حرم میں پہنچنے کے بعد 7 زیارتیں ہیں جو حرم مطہر کے اندر آپ کو انجام دینی ہیں۔ وہ 7 زیارتیں کون سی ہیں؟ ضریح مقدس کے اندر 3 قبور مبارک ہیں۔ سید الشہداء کی قبر مطہر، سید الشہداء کے سینے کی جانب 6 مہینے کے علی اصغر کی قبر ہے، سید الشہداء کی پائنتی کی جانب شہزادہ علی اکبر کی قبر ہے۔ قبر مطہر میں 3 زیارتیں۔ چوتھی زیارت سید الشہداء کے ذریح اقدس میں سرہانے کی جانب رائٹ سائڈ کے اوپر داہنی جانب حضرت حبیب ابن مظاہر کی ذریح مقدس ہے، اور سید الشہداء کے سرہانے کی جانب بیک سائڈ کے اوپر یعنی پشت کی جانب ایک اور ذریح مقدس ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم مجاب۔ یہ 5 زیارتیں ہوئیں۔ چھٹی زیارت مولا کے پائنتی کی جانب ہے اور وہ زیارت ہے گنج شہیدہ کی، جس میں اعزاء و وقارب امام حسین، انصار امام حسین، تمام شہداء کربلا کو دفنایا گیا۔ اور 7ویں زیارت ہے مولا کے سرہانے کی جانب پیچھے کی جانب آ کر اگر ہم داہنی جانب دیکھیں گے تو وہ قتل گاہ کہ جہاں پر سید الشہداء کی گردن اقدس کو جدا کیا گیا۔ تو ذریح مقدس کے اطراف میں ہی یہ ساری کی ساری زیارتیں موجود۔ زیادہ مناسب طریقہ کار اگر حرم کے گیٹ نمبر 9 باب الراس سے آپ داخل ہوں تو یہ ساری کی ساری زیارتیں آپ کو سامنے کی جانب واضح طور پر آشکار بھی ہوں گی اور نظر بھی آئیں گی۔ حضرت حبیب کا کردار تاریخ میں معروف ہے، وہ کردار کہ جو امام حسین کا دوست ہے، کربلا میں واحد شخصیت کہ جس کو امام حسین نے لکھ کر بلایا ہے، اے حبیب تمہارا دوست اکیلا ہے، مدد کے لیے آؤ۔ وہ حبیب کون ہیں؟ بچپنے کا عالم ہے، ختمی مرتبت مدینے کی گلیوں میں ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پیغمبر نے آغوش میں لیا، بوسے لینا شروع کیے۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اور پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ میں اس سے کیوں کر محبت نہ کروں، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں حسین کی خاک، جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی خاک اٹھاتا ہے، اپنے بالوں پر ڈالتا ہے، اپنے چہرے پر ڈالتا ہے۔ یہ ہستی کون تھی؟ حضرت حبیب بن مظاہر کی ہستی۔ حضرت ابراہیم مجاب 7ویں امام کی نسل مبارک میں گویا پوتے یا پر پوتے ابراہیم ابن محمد ابن عابد ابن امام موسیٰ ابن جعفر کربلا کے مجاوروں میں سے ہیں۔ ذریح مقدس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی ذریح مقدس پر آیا کرتے تھے امام کو سلام کیا کرتے تھے، جواب سلام آیا کرتا تھا۔ یہ وہ معرفت تھی کہ سلام امام کو کرتے تھے، امام انہیں جواب سلام دیتے تھے، اس لیے نام پڑ گیا ابراہیم المجاب کے جس کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ 7 زیارتیں حرم مطہر میں آپ نے انجام دینی ہے۔ حرم کے اعمال کے اندر جو اہم ترین عمل ہے وہ ہے امام حسین کی زیارت۔ زیارت معصورہ جو امام کی طرف سے بتائی گئی، زیارت وارثہ، یا اسی طریقے سے زیارت عاشورہ، یا اسی طریقے سے مولا کی کوئی بھی زیارت آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت امین اللہ کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے نماز جعفر طیار، اسی طریقے سے دعائے مضامین عالیہ، اہل بیت کے دشمنوں سے براعت کا اظہار، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی تعقیبات میں سے ہیں۔ قرآن کریم خصوصیت کے ساتھ ان سفرہائے مقدس کے اندر قرآن کریم کو فراموش نہ کیجیے گا۔ سید الشہداء نے نوک نیزہ پر قرآن کریم کی تلاوت کر کے یہ پیغام دیا کہ سید الشہداء کی ذات قرآن کریم سے جدا نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو کردار امام حسین سے جب مربوط کرنا ہے تو قرآن کریم سے بھی تعلق کو قائم کرنا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو حرم مطہر کے اندر ہم انجام دیں گے۔ امام حسین کی زیارت وارثہ کی ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد زیارت حضرت حبیب ابن مظاہر، اور اس کے بعد زیارت حضرت ابراہیم مجاب۔ زیارت وارثہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به، یا مولاي یا ابا عبد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخة والارحام المطہرة، لم تنجسك الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله انی بکم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع دینی وخواتیم عملی، وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلى ارواحکم وعلى اجسادکم وعلى اجسامکم وعلى شاہدکم وعلى غائبکم وعلى ظاہرکم وعلى باطنکم، بأبی انت وأمی یا ابن رسول اللہ، بأبی انت وأمی یا ابا عبد اللہ، لقد عظمت الرضیۃ وجلت المصیبۃ بک علینا وعلى جمیع اہل السماوات والارض، فلعن اللہ امة اسرجت والجمت وتہیأت لقتالک، یا مولاي یا ابا عبد اللہ، قصدت حرمک وأتیت الى مشہدک، اسأل اللہ بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه ان يصلي على محمد وآل محمد وان يجعلني معكم في الدنيا والآخرة۔ زیارت حضرت علی بن الحسین۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به۔ زیارت حضرت علی اکبر۔ السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، لقد عظمت المصیبہ وجلت الرضیۃ بک علینا وعلى جمیع المسلمین، فلعن اللہ امة قتلتك وابرأ الی اللہ والیک منہم۔ زیارت تمام شہداء کربلا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبد اللہ، بأبی انتم وأمی تبتم وتابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم۔ زیارت حضرت حبیب بن مظاہر۔ السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولفاطمة الزہراء والحسن والحسین علیہم السلام، الغریب المواسی، اشہد انک جاہدت فی سبیل اللہ ونصرت الحسین بن بنت رسول اللہ وواسیت بنفسک وبذلت مہجتک، فعلیک من اللہ السلام التام، السلام علیک ایہا القمر الظاہر، السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر الاسدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زیارت ابراہیم مجاب۔ السلام علیک ایھا السید الزکی الطاہر الولی والداعی الحفی، اشہد انک قلت حقا ونطقت حقا وصدقا ودعوت الى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبعك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك، والمتخلف عنك اشهد لي بهذه الشهادة عندك ليكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك، والسلام عليك يا سيدي وابن سيدي، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته۔